والضحیٰ کے چہرے کو پہچان کر کہتا ہے کہ یہی تو وہ مولا ہے جن کا میں دنیا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا اور غلام بنا کرتا تھا ان کی غلامی میں ہوا کرتا تھا میں. لیکن سن لو، اس سے پہلے میں بات کو آگے بڑھاؤں، تھوڑی سی میں توجہ آپ کی دوسری طرف بھی لانا چاہوں گا. ہم لوگوں نے یہ حدیثیں بیان کر کر کے اپنا ایمان خراب کر دیا ہے، اپنا عقیدہ خراب کر دیا ہے. ہر بندے کا یہ عقیدہ بن گیا کہ قبر میں حضور آئیں گے، ہم انہیں پہچان لیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی. ایسا ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ اس سے پہلے ایک حدیث سن لو. میرے اور آپ کے کریم نبی جناب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے نا، تو اگر وہ نمازی ہے، سخی ہے، زکات دینے والا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا ہے، وہ جہاد کرنے والا ہے، وہ صبر کا دامن پکڑے رکھنے والا ہے، وہ جناب والا رمضان شریف کے روزے رکھنے والا ہے، اگر وہ ان اعمال کا پابند ہے، اگر وہ ان اعمال کا، تھوڑے بولے مجھے پتہ ہے گندم کاٹتے رہے ہیں، اگر وہ ان اعمال کا پابند ہے تو پھر جیسے ہی اس کو قبر میں رکھتے ہیں نا، تو نماز اس کے سرانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، زکات اس کے دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، صدقات و خیرات اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنے میں عذاب الہی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ عذاب الہی کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں نا. ہم کہتے ہیں بس ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں عذاب نہیں ہونے والا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں عذاب ہے اور ہوگا. یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک الگ بات ہے کہ حضور کا دیدار بھی ہوگا، بخشے بھی جائیں گے، جنت کی کھڑکی بھی کھولی جائے گی، سارے معاملات ہوں گے. لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے سرہانے نماز کھڑی ہوگی. بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عذاب الہی کا نزول ہوگا. عذاب الہی وہاں پر آ جائے گا، سر کی طرف سے مردے کو پکڑنا چاہے گا، نماز آگے پڑھے گی اور اس عذاب سے کہے گی کہ اے عذاب الہی واپس لوٹ جا. اس لیے کہ اس نے دنیا میں بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفوں کا سامنا کیا ہے. ٹھنڈے موسم میں یہ وضو کر کے مسجد میں آیا کرتا تھا، مسجد میں آیا کرتا تھا، نماز ادا کیا کرتا تھا. اس لیے میں سر کی طرف سے تجھے اس کو پکڑنے نہیں دوں گی. میرے کریم نبی جناب رحمت للعالمین فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم وہ عذاب الہی مردے کی سر کی طرف سے مایوس ہو کر لوٹ جائے گا. بندوا سے کہہ دیجیے وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے گا. پھر جناب والا دائیں طرف سے آ کر مردے کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. میرے اور آپ کے بے مثل و بے مثال نبی فرماتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی قسم جب وہ دائیں طرف سے آئے گا، آگے زکات کھڑی ہوگی، زکات بھی یہی کہے گی کہ واپس لوٹ جا. اس لیے کہ اس نے دنیا میں بڑی سخاوت کی ہے، رب کے نام پر بڑا خرچ کرتا رہا ہے، رب کے نام پر غریبوں مسکینوں یتیموں فقیروں کا خیال رکھتا رہا ہے. اس لیے آگے آنا میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں عذاب اس طرف سے بھی لوٹ جائے گا. پھر جناب والا بائیں طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. آگے رمضان شریف کے روزے کھڑے ہوں گے، وہ روزے بھی کہیں گے کہ واپس لوٹ جا، اس طرف سے ہم تجھے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. عذاب الہی اس طرف سے واپس لوٹ کر پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا. وہاں پر جناب والا انسان کے دنیا میں دیے ہوئے صدقات و خیرات کھڑے ہوں گے، وہ بھی عذاب الہی کو واپس کر دیں گے. میرے اور آپ کے مثلوں بے مثال نبی میرے رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے عذاب الہی اس مردے کی قبر سے مایوس واپس لوٹ جائے گا. لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں قبر کے ایک کونے میں صبر بڑا مظلوم بن کے کھڑا ہوگا، اپنے آپ کو سیدھا کر رہا ہوگا، نماز کھڑی دیکھ رہی ہے، زکات کھڑی دیکھ رہی ہے، رمضان کے روزے کھڑے دیکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات کھڑے دیکھ رہے ہیں. صبر سے پوچھتے ہیں بھائی تو اس کونے میں کھڑا کیا کرتا ہے؟ صبر کہتا ہے کہ بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کسی کی نمازیں کمزور ہوں، اگر کسی کی زکاتیں کمزور ہوں، اگر کسی کے رمضان کے روزے کمزور ہوں، اگر کسی کے صدقات و خیرات کمزور ہوں، ان تمام اعمال میں سے اگر کسی کا ایک عمل بھی کمزور ہو تو اس کی جگہ پر میں حاضر ہو جاؤں گا.
لوگوں کے لیے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکاتیں دیتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو جناب والا کعبے کے طواف کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات نیک اعمال کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو قبر کے اندر مصطفیٰ کو چہرے سے پہچان لیں گے. ورنہ یہ بات سچ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا ہر ایک کی قبر میں تشریف لائیں گے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ بدکار ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک بشر کی قبر میں کملی والا تشریف لائے گا. لیکن مجھے پروردگار کی عزت کی قسم ہے، میرے آقا کی حدیث گواہ ہے کہ کملی والے کے وضحا کے چہرے کو وہی شخص پہچان پائے گا جو دنیا میں نمازیں پڑھتا رہا ہے، جو زکاتیں دیتا رہا ہے، جو احکام خداوندی پر عمل کرتا رہا ہے، جو دنیا میں ان اعمال سے دور رہا. رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ قبر کے اندر اپنے نبی کو ہرگز نہیں پہچان پائے گا، ہرگز نہیں پہچان پائے گا. لیکن ہم نے عجیب سلسلہ پکڑ لیا اور ہم مولویوں نے بھی عجیب ڈرامہ پکڑ لیا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی کملی والا آئے گا بس بخشش ہو جائے گی، اور میاں صاحب کے شعر پڑھتے ہیں، لوک میں نو. یہ تو آپ کی مرضی کا ہے، بلند آواز سے کہہ دو. لوک میں نو وہ آنے ڈرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اٹھے اس نے آنا وہ جد مونڈے کوئی شک نہیں ہے، آئیں گے کملی والے، لیکن پہچانے گا کون؟ میں نے تو نمازیں ہی نہیں پڑھی، میں نے تو صدقات و خیرات ہی نہیں دیے، میں نے تو غریبوں کا خیال ہی نہیں رکھا، میں تو رمضان کے روزے سرام کھڑا ہو کے کھاتا رہا، تو میں کیسے پہچانوں گا؟ بھائی نہیں، کملی والا پہچانا جائے گا نیک اعمال کی وجہ سے. کملی والا کیسے پہچانا جائے گا؟ نیک اعمال کی وجہ سے، ورنہ وہاں بلا دیا جاتا ہے. ہر شخص کو پتا ہوگا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن قبر میں جاتے ہی وہ بھول جائے گا، وہ بھول جائے گا، اس کو نہیں یاد رہے گا. اب کملی والا سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑا ہے، اسے کہا جائے گا بتا کیا کہتا تھا دنیا میں. اور میں اسی جملے پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے، لیکن سن لو آخری بات. بتا کیا کہا کرتا تھا دنیا میں اس کے بارے میں. تو اب وہ اگر نمازی ہے، حاجی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، نیک پرہیزگار متقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے، وہ تو دیکھتے ہی پہچان لیں گے. میں تو اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کرتا ہوں، وہ دیکھیں گے کملی والا سامنے کھڑا ہے، لیکن کشمکش میں پڑ جائیں گے، کیا کہیں، کون ہے، کہاں تھا، کیسا تھا، کون ہے، نہیں پہچان پائیں گے. تو اب وہ پریشان ہو جائیں گے، کہیں گے لا ادری، ہمیں نہیں پتا کون ہے، ہم نہیں پہچانتے. لیکن سنو، جو نہیں پہچان پائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، اور جو پہچان لے گا اس کے لیے جنت کا گھر بن جائے گا، اور اسے کہا جائے گا نم کنو مت روس، تجھے قبر میں عذاب نہیں ہے بلکہ تو سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. اب وہ قبر میں آرام کر رہا ہوگا، وہ قبر میں آرام کر رہا ہوگا. تو عزیزان محترم، یہ ساری باتیں ہیں، قبر میں آرام ہے، سکون ہے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، خوشبو آئے گی، جنت کے باغات کا نظارہ ہوگا، سارے معاملات ہوں گے. لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، جو نیک اعمال نہیں ہے نا، وہ بھول جائیں اس بات کو کہ ہم کملی والے کو پہچان جائیں گے، ہم عذاب قبر سے بچ جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے.
بس دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کی اہمیت اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔